خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میرا نام پاسٹر ناصر برکت اور میں کنگ آف کنگز چرچ منسٹریز اٹاری سروبہ فیروزپور روڈ میں بطور پاسبان خدا کی خدمت کے کام کو سر انجام دے رہا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں جس نے یہ موقع بخشا کہ آج لیمپ کے ٹی وی پر کلام مقدس کو شیئر کیا جائے۔ پیارے عزیزو، ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے نیا عہد نامہ مقدس پولس رسول کا خط پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے 16ویں آیات تک خداوند کے پاک کلام میں سے سنیں گے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا، لیکن بیہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاضت کر، کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق، کیونکہ ہم محنت اور جاں فشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، جب تک میں نہ آؤں۔ پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، ان ہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پیارے عزیزو، میرے پاس خداوند کے پاک کلام میں سے مضمون ہے یسوع مسیح کا اچھا خادم۔ یہ بے حد زیادہ اہم اور ضروری بات ہے۔ میں مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ انجیل بیان کرتی ہے کہ یہ باتیں یاد دلائے تو یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ سب سے پہلے ہم خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس فضل کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کا شکر کرتے ہیں۔ اور نمبر 1 پہلی بات یہ ہے، اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ یقیناً مسیحی ہوتے ہوئے آپ نے یہ باتیں اپنے چرچ میں سنی ہیں، اپنے پاسٹر سے سنی ہیں، اور آپ اگر خود خدا کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے یہ لوگوں کو بھی باتیں سکھائی ہیں، لیکن انجیل بیان کرتی ہے یاد دلائیں، یاد دلائیں، اور اس کے لیے تعلیم دینے، نصیحت کرنے میں ہمیشہ مشغول رہیں تاکہ سننے والوں کی بہتری پیدا ہو۔ اور اچھا خادم اس وقت بنے گا جب یہ باتیں جو زندگی کی باتیں ہیں، جو ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں، بھائیوں کو یاد دلائے۔ اور آپ سب جو پاک کلام کو سننے والے ہیں، خدا کرے کہ اچھا باپ، اچھا بیٹا،
اچھا شوہر، اچھا دوست، اچھا شاگرد، اچھا ہم سفر اور اچھا خادم، پریز گاڈ، اور اچھی خادمہ۔ میں اگر خدا کا اچھا خادم بننا چاہتا ہوں تو میرے لیے یہ ضروری ہے اس کلام کے حصہ کی جو خدا نے ہمیں تربیت دی ہے وہ یہ ہے تعلیم دینے، نصیحت کرنے اور اس میں مشغول رہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور دوسرا تیموتھیوس اس کا تیسرا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے، اگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، آمین۔ وہ خدا کا کلام جو ہمیں نجات کے لیے خدا کے پاس لے کر آتا ہے۔ اور پھر پولس تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ ان باتوں پر جو تو نے مجھ سے سیکھی تھیں۔ اس جگہ پر میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسیحت کو دو چیزوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ نمبر 1، جھوٹے استاد، خود ساختہ استاد اور سیلف میڈ لیڈرشپ، مسیحت کو اس سے خطرہ ہے۔ اور دوسری بات، جھوٹی تعلیم اور بدعت۔ مسیحت کو اتنا خطرہ باہر سے نہیں جتنا اندر سے ہے، کیونکہ دن بدن بدعت اور مسیح کے بدن کی تقسیم، اس کی بنا پر ایماندار اور سادہ لوگ روحانی خانہ بدوشی کا شکار ہیں۔ پولس یہ کہتا ہے مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا قائم رہ، تعلیم دے اور اس کے مطابق چلیں، یہ بے حد زیادہ ضروری ہے۔ پیارے عزیزو، آج سب سے اہم بات ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں، ہم اپنے ایمان کے اقرار پر قائم رہیں، ہم مسیح کی تعلیم پر قائم رہیں اور ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ اور پھر پولس یہ کہتا ہے یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اور تو بچپن سے پاک نوشتوں سے واقف ہے، خدا کے الہام سے، خدا کی باتوں سے، انبیاء کے کلام سے، جو نبیوں پر خدا کا کلام نازل ہوا ان سے تو واقف ہے، نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتے، اچھے خادم اور خادمہ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو انجیل مقدس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ کلام مقدس میں خدا کے کلام میں تیتس کے نام اس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے یوں مرقوم ہے، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں۔ یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں، مگر بے وقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں
اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ خدا یہ فرماتا ہے اگر تو اچھا خادم بننا چاہتا ہے یہ باتیں یاد دلا تاکہ مسیحی چال چلن خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا۔ پیارے عزیزو، خدا کا کلام یہ ہے، پہلے ہم نفرت کے لائق تھے، پہلے ہم گمراہ تھے، پہلے ہم عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے، پہلے ہم دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگے چلے جاتے تھے، پہلے ہم گناہ میں تھے، بت پرستی کی طرف تھے، لیکن اب ہم مسیح یسوع میں جو ہمارا منجی اور نجات دہندہ ہے، خدا کے فرزند ہیں، اور بطور خدا کے بیٹے ہمیں یہ چاہیے ایک اچھے خادم کے لیے کہ وہ خدا کے کلام کو اس طور پر پیش کرے تاکہ سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو، اچھے خادم کے لیے کہ وہ ان باتوں کو یاد دلائے۔ اور دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت، جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہیں ان کا خاکہ یاد رکھ۔ آمین۔ اب پیارے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے یسوع مسیح کا خاکہ یاد رکھ، اور وہ خاکہ یہ ہے کہ مسیح اس دنیا میں آیا، مسیح نے تعلیم دی، معجزات کیے، کلام مقدس کے مطابق مسیح پکڑوایا گیا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ پریز گاڈ۔ اب ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اس تعلیم کے مطابق چلنا ہے جو پاک نوشتے ہمیں شروع سے سکھائے گئے ہیں، اور فلیپیوں کے نام مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھیں اور حاصل کیں اور سنی اور مجھ میں دیکھیں ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ پیارے عزیزو، مسیح کے برگزیدوں اور تمام ایمانداروں، خدا کا کلام یہ ہے وہ باتیں جو سچائی کی ہیں، جو راست بازی کی ہیں، جو بھلائی کی ہیں، جو پسندیدہ ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ نیکی، تعریف، معرفت کی باتیں، اور پھر پولس کہتا ہے وہ باتیں جو تو نے مجھ سے سیکھیں اور حاصل کیں اور سنی اور مجھ میں دیکھیں ان پر عمل کرو۔ ہم سب خدا کے کلام کے مطابق چلیں، اور میں آپ کو اس جگہ پر اس سے پیشتر ہم آگے بڑھیں۔ مسیح کا اچھا خادم وہ ہے جو بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو یسوع کے پاس لے کر آئے۔ مسیح کا اچھا خادم وہ ہے جو گناہگاروں کو یسوع کے پاس لے کر آئے۔ مسیح کا اچھا خادم وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کے لیے صرف کرے۔ مسیح کا اچھا خادم وہ ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر انجیل کی بشارت کے لیے جاں فشانی کرے۔ اور آج اچھے خادم کو یہ چاہیے اس کی تعلیم درست ہو، اس کا کردار درست ہو، اس کا مزاج درست ہو، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق چلے۔
اور پھر خداوند کے پاک کلام میں فلپیوں کے نام خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت میں ہے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ آمین۔ اور یہ چیلنج ہے میرے لیے بطور خادم، ایک پاسٹر کی حیثیت سے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ آج ہمیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلیسیا کا سٹینڈرڈ اور معیار جدید دنیا کی چیزیں نہیں، بلکہ ابتدائی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جو اظہار ثانی میں سے گزری، دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزری، اور وہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہاں پر یہ ہے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں۔ اور بہت سارے خادم اپنی مرسڈیز، اپنی بڑی بڑی گاڑیاں، اپنی شان و شوکت، اپنے بڑے بڑے دفاتر اور ان کی طرف راغب ہیں، اور بہت سارے لوگ خدا کے کلام انجیل کی منادی کی بجائے وہ کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے فکر مند ہیں۔ انجیل کا تقاضا یہ ہے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں۔ پیارے عزیزو، آؤ ہم مل کر یسوع مسیح کی گواہی سنائیں، یسوع مسیح کی خوشخبری کو پیش کریں، یسوع مسیح کو پیش کریں۔ اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس سے ہم اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اور پھر فلپیوں کے نام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، فلپیوں کے نام خط پہلا باب 15ویں آیت، بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے ہم کیسے مسیح کی منادی کرتے ہیں، اور بعض حسد کی بنا پر، اور بعض تفرقے بازی کی بنا پر، اور بد قسمتی سے بہت سارے لوگ دھڑا بندیاں، اور اس بنا سے تفرقہ اور درجہ بدرجہ کلیسیا کی تقسیم نقصان کا باعث ہے۔ اور یہ خوبصورت بات ہے کہ بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے۔ ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں، مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ پیارے عزیزو، خدمت کرتے وقت ہم کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ میں ذاتی طور پر ایک شخص سے ملا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ خدمت کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہماری چرچ میں ہماری لڑائی ہو گئی ہے، لہٰذا پادری صاحب الگ عبادت کریں گے اور ہم الگ عبادت کریں گے۔ خدا را سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں۔ جب خدا یسوع مسیح کا ذکر آئے، ہمیں ہر طرح کی انا پرستی، اپنی خودی کو مار کر مسیح کے فالوور بن جائیں، اور اب ہم مسیح کے پاک نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلونیکے کو چلا گیا، اور کرسکینس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو، صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی کالنگ کو بھول کر دنیا کی بھیڑ میں مصروف ہیں،
بہت سارے لوگ اپنے بلاوے کو چھوڑ کر اس جہان کی طرف راغب ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ پولس کہتا ہے کہ دیماس نے مجھے چھوڑ دیا اور اس موجودہ جہان کو پسند کر کے خدا کے خادم کو چھوڑ دیا۔ آج بہت سارے لوگ اس دنیا کی فکر و تردد میں خدا کو بھول کر گناہ کی طرف مائل ہیں۔ یہ بے حد زیادہ ضروری اور اہم بات ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ اور پھر یہ ہے ایسے خادم خداوند کو سچے خادم چاہیے، ایسے خادم نہیں چاہیے جو اپنی ذات کے لیے کام کرے۔ خدا کو وہ خادم چاہیے جو مسیح کے لیے قربان ہونے کے لیے بھی وفادار ہوں۔ یہ باتیں یاد دلا تو یسوع مسیح کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ دوسری ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ یہ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہر طرح کے حالات میں خدا کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت میں 7 باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تعلیم، اس کا درست ہونا ضروری ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق تعلیم علم الہی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور کلام یہ فرماتا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ اور دوسری بات ہے چال چلن، یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو بزرگوں کے سامنے کلام کرنے اور چال چلن میں نمونہ بن، محبت میں، ایمان میں اور پاکیزگی میں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور نمبر 3 ہے ارادہ، قصد، عزم، منصوبہ، منشا، مرضی، خواہش۔ ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہم خدمت میں کیوں ہیں؟ ہمارا بلاوا کیا ہے؟ اب ہم کس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے غور طلب بات ہے۔ ہم اس کو جانیں، ہم اس کے لیے دعا کریں، اپنی رویا کے لیے خدا کے آگے جھکیں، تاکہ ہم اپنے صحیح نشان کی طرف بڑھتے جائیں اور ایمان میں مضبوط ہوں اور خدا کے کلام سے سنیں، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تحمل، برداشت، بردباری، سہار، نرمی، حلم اور صبر، یہ ایک مسیحی زندگی کا پھل ہے، اور یہ ہر ایماندار شخص میں نظر آنا چاہیے۔ اور محبت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، خدا محبت ہے اور محبت افضل ہے، اور صبر سے ہے کہ پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی۔ ایماندار کا صبر صحیح ہونا چاہیے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں 3 باتیں اگر کسی ایماندار میں نہیں ہیں تو وہ دیندار نہیں ہے: ایمان، محبت اور صبر۔ کسی بھی شخص کو پہچاننے، ناپنے کا ہمارے پاس کوئی بھی آلہ یا پیمانہ نہیں، اور بلیور کیسے جج کریں گے؟ اس کے لیے 3 باتیں: ایمان ٹھیک ہو، محبت ٹھیک ہو اور صبر ٹھیک ہو۔ اور پھر اگلا پوائنٹ ہے، لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ پیارے عزیزو، خدا کے کلام کو سنیں،
خدا کے کلام کو پڑھیں، یسوع مسیح کے اس خاکہ کو یاد رکھیں، اور جو تعلیم آپ نے اپنے پاسٹر سے پائی ہے، اپنے چرچ سے پائی ہے، اس پر قائم رہیں۔ اور پھر یہ ہے، اے تیموتھیوس، اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے، اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفتوں پر توجہ نہ کر۔ خدا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس علم کو علم کہنا غلط ہے، اس لیے دنیا میں اگر کوئی علم ہے تو وہ بائبل مقدس کا علم ہے۔ واحد یہ کتاب ہے جس میں زندگی ہے۔ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں آپ پڑھ لیں، کسی بھی علم میں زندگی نہیں۔ انجیل مقدس اس تعلیم میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور بعض لوگوں نے جادوگری اور بت پرستی اور دیگر علوم کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہوئے ہیں۔ خداوند ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہم دینداری کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق چلیں اور اپنی زندگیوں کو ایک ایسے نمونے کے طور پر پیش کریں تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ خداوند کا پاک کلام میرے اور آپ کے لیے حاصل کلام یہ ہے، مسیح یسوع کا اچھا خادم بننے کے لیے ہمیں اس تعلیم، نصیحت، تربیت اور اپنی تعلیم کی خبر داری کرنا ہے، تاکہ ہم جب خدا کے پاس جائیں تو ہم اس سے شاباش حاصل کر سکیں اور ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو خدا کرے کہ میں اور آپ سب جتنے خدام ہیں، خدا کی خادمہ ہیں، وہ سارے اچھا اجر پانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور آج تمام ایمانداروں کے لیے آئیے اچھا باپ بن جائیں، اچھا بیٹا بن جائیں، اچھا شوہر بن جائیں، اچھا دوست بن جائیں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے۔ اے قادر مطلق خدا، میں اپنے لیے اور تمام دنیا کے خدام کے لیے دعا گو ہوں، تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ یسوع مسیح کے اچھے خادم ٹھہریں اور کلام کے مطابق تعلیم دینے، نصیحت کرنے میں لگ رہیں جب تک تو نہ آئے۔ اور خداوند میں دعا گو ہوں کہ تمام حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے، جو لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں اور جو لوگ خداوند اس وقت لیمپ ٹی وی کو دیکھتے ہیں، تو اپنی برکت نازل کر، اپنے کلام کے مطابق ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اپنی فکر نہیں بلکہ یسوع کی انجیل کی خوشخبری سنائیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ تیرے لوگ برکت پائیں، میری یہ دعا ہے لوگ مشکلات سے آزاد ہو جائیں، میری یہ دعا ہے کہ خداوند تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں بیمار شفا پائیں، روگی چنگے کیے جائیں، ہر طرح کی لعنتیں برکت میں بدل جائیں، اور خداوند تو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا، تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے، آمین۔